اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ عذاب، آنسو بہا لو فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام تاریخ کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے۔ ناظرین کرام، آج محرم کی 4 تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ جناب حر سے منسوب ہے۔ کربلا رتبہ تیرا بہتر سے بہتر ہو گیا، تجھ میں شامل کربلا خون 72 ہو گیا۔ جب در دولت پہ حر پہنچا تو زینب نے کہا، باغ فردوس بھری تیرا مقدر ہو گیا۔ آج ہم جناب حر کی شخصیت، ان کے کردار، خاندانی پس منظر اور شہادت کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اس وقت ہمارے درمیان اس ملک کے ممتاز عالم دین، خطیب ملت جعفریہ، عالی جناب علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاج علی؟ الحمدللہ، آپ کا مزاج علی۔ ربیہ، جناب حر کا تعلق کس خاندان سے تھا، کس قبیلے سے تھا؟ آپ پہلے لشکر ابن زیاد میں تھے اور آپ ہی نے امام حسین کا راستہ بھی رکا تھا، اس کے بعد اب شب عاشور امام حسین اسلام کے ساتھ شامل ہو گئے اور شہادت نوش فرمائی۔ تو یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس میں کیا عوامل ہیں جو جناب حر نے محسوس کیے اور ان کے ضمیر نے ان کو جگا دیا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی بمحکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکرہم بایام اللہ۔ تاریخ کربلا کے سلسلے میں یہ آپ کا مسلسل پروگرام ہے جی اور قائم ٹی وی کے ذمہ داران اور اللہ آپ کے توفیقات میں اضافہ کرے کہ یہ ایام اعزا سے متعلق یہ پروگرام مسلسل آپ نشر کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سامعین ہیں سب ذکر مظلوم کربلا میں مصروف ہیں۔ آپ کے بھی شکر سر کہ آپ ہمیں مسلسل وقت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور جناب حر کا پورا جو واقعہ ہے جی جی، وہ انسان کے لیے ایک پیغام ہے، بے شک۔ اور پیغام یہ کہ انسان کبھی بھی اپنے مقدر کو تبدیل کرا سکتا ہے، کرا سکتے ہیں مقدر کو۔ مقدر کو تبدیل کرا سکتا ہے۔ اس کی 2 مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ جی جی، ایک جناب سلمان فارسی، بے شک۔ مجوسی گھر میں پیدا ہوئے۔ مجوسی کا مذہب تقریباً ہندو مذہب سے قریب ہے۔ جی، ہندو بت بناتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، مجوسی آگ جلاتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ مجوسی گھر میں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے تو باپ نے کہا کہ اس کو سجدہ کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا؟ تو خود میں نے جلائی ہے، اس کو سجدہ کیسے کروں؟ سجدہ اس کو ہے جس سے کائنات کو پیدا کیا۔ ماں باپ نے تشدد کیا، نہیں مانے، ان کو بند کر دیا کمرے میں۔ جی، کافی عرصے تک کمرے میں بند رہے۔ پھر سوچا ایسے کیسے گزارا ہوگا، ساری زندگی بند رہوں گا۔ ماں باپ کا اصرار کہ نہیں سجدہ کرو، یہ نہیں ہو سکتا، سجدہ اس کو نہیں کر سکتا۔ کسی طریقے سے اپنے آپ کو چھڑایا، نکل پڑے۔ اچھا، نکل آئے۔ نکل پڑے اور چلے، شہر سے باہر نکل گئے۔ تلاش کیا کوئی قافلہ کہیں جا رہا ہو، وہ کہیں چلا جاؤ، یہاں سے نکلنا میں یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ قافلہ کہیں جا رہا تھا، اس کے ساتھ چلے گئے۔
جب قافلہ جس جگہ پہنچا وہاں لوگوں سے پوچھا بھی یہاں کوئی عبادت کی جگہ ہے؟ تو ابھی حضور اکرم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، صحیح، زمانہ تھا حضرت عیسیٰ کا، تو کسی نے بتا نہیں بولا فلاں چرچ ہے، وہاں پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے وہاں کا جب چرچ کا پادری مر گیا تو اس کے بعد دوسری جگہ، تیسری، چوتھی پہنچ گئی، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں ان کو خبر ملی کہ حضور اکرم مبعوث ہو چکے ہیں، مکے سے مدینہ آنے والے ہیں۔ جی تب جہاں ٹھہرے ہوتے اس سے کہا بھائی میں ذرا مدینہ کی جانا چاہتا ہوں، کوئی قافلہ، ایک قافلہ مدینہ جا رہا تھا، کیونکہ مدینہ مرکز تجارت ہمیشہ سے رہا ہے، جی جی قافلہ جا رہا تھا، اس کے ساتھ چلے گئے اور پہنچ گئے مدینے میں جس دن اطلاع ملی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو پورا شہر استقبال کے لیے گیا تھا، یہ بھی جہاں ٹھہرے ہوئے ان سے اجازت لے کے استقبال کے لیے گئے، پہنچ گئے حضور کے قریب، اپنے ساتھ کچھ کھجوریں لے کر گئے تھے، چونکہ انہوں نے تمام جتنے لوگوں سے بات ہوئی تھی یہ سنا تھا کہ حضور جو ہیں وہ ہدیہ کھائیں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، جی تو یہ کھجوریں لے کے پہنچ گئے، دیکھوں کیا کرتے ہیں، لے کے پیش کیا حضور، بسم اللہ، تو حضور نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا صدقہ ہے، تو انہوں نے حضور نے باقی جو لوگ بیٹھے تھے ان کو کھلا دیا، خود نہیں کھایا، سمجھ گئے ہاں کچھ مسئلہ ہے، پھر گئے بازار، وہاں سے وہ کھجور لے آئے، حضور نے فرمائی کہ کیا ہے؟ یہ ہدیہ ہے، تو پھر حضور نے خود میں فرمایا نے فرمایا ساتھی کو پھیلایا، واہ، سمجھ گئے اچھا یہ علامت تو پوری ہو گئی۔ اب اور درخواست کی حضور سے کہ حضور ذرا اگر اپنے شانوں سے چادر ہٹا دیں، حضور نے چادر ہٹا دی، انہوں نے مہر نبوت دیکھی، بوسہ لیا، اللہم صلی اللہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول سبحان اللہ، اللہ۔ اب اس کے بعد اتنے قریب اتنے قریب اتنے قریب، ایمان و عمل میں اتنے قریب ہو گئے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، بیت، واہ واہ، سلمان تو ہم اہل بیت سے ہیں۔ مجوسی مذہب دنیا کا بدترین مذہب ہے اگر مذہب ہو، صحیح بات ہے، اس لیے کہ یہ واحد مذہب ہے جس میں محرم سے شادی جائز ہے، اچھا، بہن سے، ماں سے، بیٹی سے، دادی سے، نانی سے، اچھا، خالہ سے، پھوپھی سے، اس لحاظ سے بدترین مذہب ہے۔ یہ اب بھی ہے کیا یہ سلسلہ؟ یہاں یہ بلے تو یہ بدترین جگہ سے نکلے بہترین جگہ جگہ پہنچے پہ آ گئے، واہ، کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں جتنے بیٹھنے والے ہیں، ائمہ معصومین کے بعد جو درجہ ہے وہ جناب سلمان فارسی کا ہے۔ بے شک، اللہم صلی اللہ، سلمان و منا اہل بیت، ہم سے اتنا قریب ہے جیسے خود اہل بیت میں تھے۔ دوسری ذات جناب حر کی ہے، اچھا، حر بہت بڑے خاندان کے تھے، کوفے میں بہت سارے خاندان تھے، اس میں ایک خاندان الریاحی کے نام سے مشہور ہے، اور رہائی، جی، ان کے والد کا نام یزید تھا یزید تھا، ہاں، اور ہاں، لشکر یزید یزیدی بن میں رہی رہے، کہلاتے ہیں، نہیں؟ اور لشکر یزیدی میں رہے، چونکہ خاندان بہت عظیم تھا اور بہادری میں بہت اس کا نام تھا۔ ابھی ان کے علم میں نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن حاکم مدینہ نے، یعنی کوفے کے حاکم نے ان سے درخواست کی بھائی آپ اتنے بڑے خاندان کے فرد ہیں اور ایسی شجاعت ہے، آپ کے پورا خاندان بہت بہادر ہے، ہمیں ایک مقابلہ درپیش ہے، ہم چاہتے ہیں آپ ایک لشکر کی قیادت آپ کریں۔ دین کے معاملے میں اگر انسان کا باطن پاک و پاکیزہ ہو جی جی، تو راستے خود بخود کھل جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ جناب زہرقین جی جی، تھے عثمانی، خاندان اہل بیت سے دور رہنا چاہتے تھے، جی ہاں، یہاں تک کہ جب حج کر کے چلے ہیں ان کو پتہ چلا کہ راستے میں امام حسین کا قافلہ بھی ٹھہرتا ہے تو امام حسین کے قافلے سے دور جا کے ٹھہرتے، دور آ کے ٹھہرے تھے، بالکل صحیح بات ہے، یہاں تک کہ امام نے خود ان کو بلایا، جی، تو باطن پاک تھا، باطن پاک تھا، جسے امام نے پڑھا، امام نے مطالعہ کیا کہ اس کا باطن پاک ہے، تو اس کو بلایا، اب جب فرزند رسول بلائے تو کیسے نہ جائے، آئے، اب آئے اور امام نے پیش کی تصویر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں۔ نانا کے دین پر اتنا سخت وقت آ چکا ہے کہ نواسا جا رہا اپنا خون دینے کے لیے، جی جی، اور خاندان کے لوگوں کے ساتھ جا رہا، اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے بھانجوں کے ساتھ، اپنے بھتیجوں کے ساتھ۔ اس طریقے سے امام نے تصویری کشی کی کہ زہرقین منقلب ہو گئے، مولا پھر میں تو آپ ہی کے ساتھ رہوں گا۔ گئے اپنے قافلے کے لوگوں سے جا کہ بھائی تم لوگ جاؤ اپنے گھر، میں تو ابو حسین کے ساتھ ہوں۔ جی، تو یہ کیا تھا؟ باطن پاک تھا۔ باطن پاک تھا، سلمان فارسی کے یہاں بھی باطن پاک تھا، بے شک، گھرانہ خراب تھا،
صحیح، تو نکل پڑے اس باطن کے تحت اور اعلیٰ ترین منزل پر پہنچے. مطلب صحیح راہ اختیار کر لی. جہاں ہر باطن پاک تھا، جی جی حالات کے گھراؤ میں تھا وہ. صحیح. کیونکہ کوفے میں ایک لہر چلی تھی کہ بھائی جو بہادر لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے، ان کے ساتھ گروپ بھیجا جائے اور مقابلے کے لیے بھیجا جائے. تو اسے اسٹیپ میں آ گئے تھے کہ بھائی کہیں جانا ہے لشکر کو کہ قیادت کرنی. حضور ایک بریک لے لیں. ناظرین وقفہ ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ ازاں، آنسو بہا لو فاطمہ. ناظرین ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی. جو ذرا آپ ارشاد فرما رہے تھے. جہاں تو امام حسین علیہ السلام نے درمیان راہ جو خطبے دیے ہیں ان میں آپ اپنے مقصد کو واضح کرتے رہے ہیں. جی جی میں نے پہلے شاید تقریر میں یا دوسری میں یہ بات عرض کی تھی کہ مدینے سے کربلا کا راستہ مختصر ہے، جی ہاں جسے امام نے منتخب نہیں کیا. جی جی مدینے سے مکے گئے، پھر مکے سے ایک طویل راستہ اختیار کر کے کربلا آئے. ٹھیک ہے بلائے تھے. وجہ کیا تھی کہ چونکہ مکہ ان دنوں لوگوں کی آمد کا مرکز تھا. ماہ رمضان میں لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں، پھر شوال ذوالقعدہ میں حج کے لیے آنا شروع ہو جاتے ہیں. امام یہ چاہتے تھے کہ میری شہادت مخفی نہ رہے، میری شہادت کا مقصد سب پر واضح. اس لیے آپ نے ہر جگہ لوگوں کو واضح کیا، یہاں تک کہ آپ چلتے چلتے پہنچے ہیں اس منزل تک. کربلا یعنی مکے سے کربلا تک کوئی 22 منزلیں ہیں یا اس سے کچھ کم زیادہ. ایک منزل ہے اس کا نام ہے عظیم الحجنات. جی وہاں امام ٹھہرے ہوئے تھے، قافلے کے لوگ بھی ٹھہرے ہوئے تھے. قافلے کے لوگوں میں سے کسی شخص نے دور سے دیکھا اور امام سے کہا کہ مجھے کھجور کے باغات نظر آ رہے ہیں. امام نے کہا کہ غور سے دیکھو. تو غور سے دیکھا تو وہ چیز ہلتی ہوئی نظر آئی. اچھا یہ باغات تو نہیں ہو سکتے، کچھ اور ہے. اور قریب محسوس ہوا تو دیکھا اچھا یہ تو گھوڑے ہیں، لوگ سوار ہیں اور نیزے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مولا یہ تو قافلہ نظر آ رہا ہے. کہا کہ ہاں قافلہ نظر آ رہا ہے. یہ ہر کا قافلہ تھا. اچھا ہر کا قافلہ تھا جسے معمور کیا گیا تھا. ابن زیاد نے معمول ہاں کیا تھا. ابن زیاد کے ساتھ معمور کیا گیا تھا کہ حسین مکے سے چل چکے ہیں، جہاں ملیں انہیں کوفے میں نہیں آنے دینا. کوفی نے. تو چونکہ مکے سے اگر چلیں جی جی تو کچھ دور تک راستہ مشترک ہے کربلا اور کوفے کا. ویسے بھی کربلا اور کوفے میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 50 میل کا فاصلہ ہے، تو راستہ مشترک ہے. جی جی تو ان ہر کو ہدایت تھی کہ حسین اپنے قافلے کے ساتھ آ رہے ہیں، انہیں کوفے نہیں آنے دینا. صحیح. چونکہ اس وقت تک یہ پابند تھے حکم کے. فوج کا ایک قانون ہمیشہ رہتا ہے کہ بھائی جو کمانڈر کہہ دے گا اس کو ماننا پڑتا ہے. تو یہ چلے 1000 کے لشکر کے ساتھ چلے. پہنچے اور امام کو سلام بھی کیا انہوں نے. امام نے جواب سلام دیا. پھر یہ بھی ٹھہر گئے. امام کا قافلہ تھا ٹھہرے ہوا تھا، یہ بھی ٹھہر کے پیاس سے سب انتہائی جاں بلب تھے. جی جی تو امام عالی مقام نے حکم دیا کہ جتنا پانی ہے سب استعمال کرو. جی ان کے سپاہیوں کو پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو پلاؤ. ایک شخص جو تھا پیاس سے اتنا بےتاب تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں پانی تھام نہیں پا رہا تھا. تو امام خود آگے بڑھے اور مشک کا دہانہ اس کے منہ میں ڈال دیا اللہ. تاکہ پانی سے راہ ہو جائے. یہ ہے فرض رسول. یہاں تک کہ وقت نماز آ گیا تو چونکہ ہر بھی نمازی تھا جی جی تو امام علی مقام جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم الگ پڑھو گے ہمارے ساتھ پڑھو گے؟ کہ نہیں آپ کے ساتھ پڑھیں گے. یہ بھی ایک اس کی پاکیزگی کی علامت ہے. بے شک. یہاں پر ایک بات اور ہے جو اس کی پاکیزگی قلب کی علامت ہے جی جی کہ جب اس نے آیا اور اس نے کہا کہ آپ کو یہاں سے کوفے کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، تو امام نے ایک جملہ کہا تھا، عربی زبان میں کہتے ہیں سکلت کا امک، تمہاری ماں تمہاری ماتم میں بیٹھے. تو اس نے کہا تھا
اگر آپ کی ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں اس کا جواب دے سکتا تھا، لیکن نہیں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کے دل میں ایک احترام جناب سیدہ کا تھا۔ حکم کی پابندی کر رہا تھا لیکن دل میں احترام تھا اس کا۔ اس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، پھر امام نے خطبہ دیا، اس نے بھی سنا، باقی لوگوں نے سنا۔ اب وہ امام سے اس نے کہا تھا کہ کوفے کی طرف نہیں جا، آپ کو جس طرف جانا ہو چلیے۔ تو امام کو تو منزل ظاہر ہے کہ معین تھی، بچپن سے معین تھی وہ جگہ کربلا۔ بے شک۔ چنانچہ امام چلتے رہے یہاں تک کہ کربلا پہنچے اور حر کا لشکر ساتھ ساتھ چلتا رہا، کیونکہ اس وقت تک اس کے ذہن میں یہ تھا کہ بھی مجھے روکنا ہے، کوفے نہ آئے۔ کربلا پہنچے اور امام علیہ مقام نے لوگوں سے بات چیت کی تو پتہ چلا کہ یہی جگہ ہے، سب اتر گئے۔ امام نے خیمے لگوائے ایسا کہ پانی سے قریب رہیں، مگر پھر 4 محرم کو جب عمر صادق بہت بڑا لشکر لے کے آیا تو اس نے آرڈر دیا کہ خیمے ہٹائے جائیں، یہاں سے خیمے پانی سے ذرا دور لگائے جائیں۔ ساتھیوں نے چاہا کہ اس سے مقابلہ کریں، ہمیں کون ہے جو ہمارے خیمہ کو ہٹانے والا، مگر امام نے کہا کہ نہیں، ہم اس مسئلے پہ جنگ نہیں کریں گے، خیمے ہٹا لو۔ جناب عباس کا سب سے زیادہ جلال تھا، صدمہ بھی تھا، جلال بھی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا۔ تو امام نے 10 مبارک کو شانے پر رکھ دیا، جی بس شانے پہ ہاتھ رکھنا تھا، بات سمجھ گئے کہ مجھے خاموش کچھ رہنا نہیں ہے۔ کرنا جب خیر خیمے سے ہٹا دی، یہاں تک کہ لشکر پر لشکر آتے رہے۔ 8ویں 6 گزری، 7 گزری، 8 گزری، 9 گزری۔ 9 کے تاریخ تھی جس میں ہر طرف سے پورا کربلا وحشی انسانوں سے بھرا ہوا تھا، اور کیا، اتنا بڑا لشکر تھا جس کو شمار کرنا مشکل۔ 22,000 کا لشکر تھے، عمر سعد لے کر آیا تھا اپنے۔ جی ہاں، جی تو مجموعی طور پر کتنی بڑی تعداد لاکھوں کی تھی، تعداد میں تھی۔ وہ بہت بڑی تعداد تھی، جی اور ہر طرف سے محاصرہ، سارے راستے روک دیے گئے، اب کوئی کہیں نہیں جا سکتا۔ 9ویں تاریخ کو ہی فوجیں حملہ آور ہونے والی تھیں دشمن کی۔ امام علیہ مقام نے جناب عباس کو بھیجا کہ جاؤ کہو 1 رات ہم عبادت کریں گے، چونکہ امام کو معلوم تھا کہ مجھے 10ویں محرم کو شہید ہونا ہے۔ شہید ہونا ہی ہے۔ پھر ایک رات کو جنگ ہوتی تو پتہ نہیں چلتا کس نے کتنے جوہر دکھائے، کون کس سے کہا تو شہید ہوا۔ صحیح، جسے امام چاہتے ہیں 2 بات ہو دن کے موقع دن پر، کے اس میں ہو، روشنی میں۔ دن میں ہو۔ چنانچہ طے ہو گیا کہ نہیں، رات کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب جو یہ رات آئی ہے، جی ایک طرف خیام حسینی میں تسبیح و تحلیل ہو رہی ہے، دوسری طرف دشمن کے خیموں میں جنگ کے طبل بج رہے ہیں۔ اب یہ آیا موقع جب جناب حر اپنے آپ کو تبدیل کرنے والے ہیں۔ حر نے سوچا کہ کیا ہونے والا ہے، کل ہم لوگ نواز رسول سے جنگ کریں گے، اعلان ہو چکا تھا عمر صاحب کی طرف سے کل جنگ ہونی، کس سے جنگ ہوگی؟ نواز رسول سے جنگ۔ نواز رسول سے جنگ ہوگی؟ شہزادہ ہے، جوانہ جنت کا سردار ہے، فاطمہ کا بیٹا ہے، رسول کا نواسہ ہے، جس جو رسول کے دوش پر ہوتا تھا، رسول کے آغوش میں ہوتا تھا، میں اس سے جنگ کروں؟ یہاں اس کے ضمیر نے کروٹ لی، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ تاریخ میں بیان محفوظ ہے کہ رات بھر حر ٹہلتا رہا، کبھی خیمے کے اندر ہوتا تھا، کبھی خیمے کے باہر ہوتا تھا۔ بے خبر ساتھی نے پوچھا بھئی کیا بات ہے، اتنے پریشان کیوں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے؟ کہا کل کیا ہوگا؟ ہمارے پاس اتنا بڑا لشکر ہے، سب شکم سیر ہیں، کسی کو بھوک پیاس نہیں ہے، ادھر چھوٹی سی جماعت ہے، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بچے ہیں، سب بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، سب کو ختم کر دیں تو گے۔ مقابلے میں کہ مقابلہ کہاں ہے جو تم ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں، میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ یہ ان کا ضمیر جاگ رہا تھا۔ ہاں، ایک طرف جوانان جنت کا سردار ہے اور دوسری طرف تمہاری فوج ہے، میں جوانہ جنت کے سردار کے ساتھ رہوں یا تمہارے ساتھ رہوں؟ مکالمہ بہت دیر کرتا رہا، اس کے بعد پھر اس کا بیٹا اور اس کا غلام کئی افراد تیار ہو گئے کہ نہیں، ہم اس باطل قوم کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم نواز رسول کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ چنانچہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی، حر نے اپنے ہاتھوں کو رومال سے باندھا، رومال سے باندھا اور خدمت امام میں چلا۔ امام عالی مقام نے حر کو آتے ہوئے دیکھا تو امام خود آگے بڑھے استقبال کے لیے۔
کہتے ہیں کہ جناب عباس بھی ساتھ ساتھ تھے. ہو سکتا ہے جناب عباس نے کہا کہ مولا مجھے جانے دیجیے، وہ دشمن کے لشکر کا سردار ہے تو میں آپ کے لشکر کا سردار ہوں. مگر امام نے فرمایا ہوگا نہیں، آج کسی اور ارادے سے آ رہا ہے، آج ہمارا راستہ روکنے نہیں آ رہا ہے، آج غلامی کی سند لینے آ رہا ہے، دوست بن کے آ رہا ہے، بھائی بن کے آ رہا ہے. آج تو وفادار بن کے آ رہا ہے، حق کا متلاشی حق کے پاس آ رہا. سبحان اللہ. چنانچہ امام آگے بڑھے. حر نے بھی جب امام دیکھا کہ امام خود آ رہے ہیں تو اپنے قدموں کو تیز کیا. جب قریب پہنچا چاہتا تھا کہ امام کے قدموں پر سر رکھ دے، مگر کریم ابن کریم امام آگے بڑھے، گلے سے لگایا. اب وہ حر روتا جا رہا ہے، شرمندگی کے آنسو ہیں مسلسل بہہ رہے ہیں. اس سے پوچھا فرزند رسول کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ میں نے آپ کا راستہ روکا، آپ کو کوفے کی طرف نہیں جانے دیا، آپ کو کے ساتھ بے ادبی کی، کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ امام نے کیا فرمایا؟ انت حر فی الدنیا والآخرہ. سمت کا امت کو حر بات، تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا، تم دنیا میں بھی آزاد تھے، اب آخرت میں بھی آزاد رہے گے. تم نے ساری زندگی آزادی میں گزاری ہے، اب قیامت میں آزاد کے حصے سے جاؤ گے. پھر اس نے کہا مولا پھر مجھے اپنی کوتاہیوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دیجیے. کیا چاہتے ہو؟ کیا مولا میں آپ کے ان دشمنوں سے مقابلہ کرنے جا رہا ہوں. امام نے اجازت دی. ہو گیا میدان میں، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا. اے لوگوں یہ کیا ہو گیا تم کو؟ نواسے رسول سے جنگ کر رہے ہو، جوانان جنت کے سردار سے جنگ کر رہے ہو. کیا قصور ہے حسین کا؟ کیا بگاڑا حسین کا جن کو تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ مگر ظاہر ہے کہ جو دشمن تھا وہ ہر بات پہ کہتا ہے حاکم کا حکم ہے، ہم پابند ہیں، نہیں تم لوگ ظلم کر رہے. پھر مقابلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ حر پر اتنے زخم لگے کہ وہ گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے. زمین پر گرے، امام کو آواز دی، یا ابا عبداللہ ادرکنی، اے میرے مولا میری مدد کو پہنچ. زخموں سے چور ہے حر، زمین پر گرے ہوئے ہیں، تڑپ رہے ہیں. امام عالی مقام اپنی جگہ سے روانہ ہوئے. اس جگہ پہنچے جہاں پر حر ایڑیاں رگڑ رہے تھے. میرا امام زمین گرم پر بیٹھ گیا، اپنے زانوں پر حر کا سر رکھا، پیشانی پر خون تھا اسے صاف کرنا شروع کیا. پیشانی پر ایک ایسا زخم لگا ہوا تھا جس سے مسلسل خون بہہ رہا تھا. امام نے ایک مخصوص رومال نکالا، پیشانی پر باندھا جس سے خون رک گیا. اور امام عالی مقام نے حر سے کہا حر ذرا آنکھیں بند کر کے دیکھو کیا نظر آتا ہے. حر نے آنکھیں بند کی تو دیکھا جنت کے باغات نظر آ رہے ہیں، سرکار دو عالم نظر آ رہے ہیں، مولا کائنات نظر آ رہے ہیں، حسن مجتبیٰ نظر آ رہے ہیں. حر نے کہا مولا یہ تو جنت کے باغات نظر آ رہے ہیں. فرمایا اے حر جب نانا کی خدمت میں جانا تو میرا سلام کہہ دینا. عزیزان محترم ایک بات یہاں اور عرض کرتا چلوں، اگر کوئی حسین کا کوئی ساتھی امام کا ساتھ چھوڑ کے گیا ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا کہ بھوک برداشت نہ ہو سکی اس لیے چلا گیا، پیاس برداشت نہ ہوئی اس لیے چلا گیا، زخموں کی تاب نہ لا سکا اس لیے چلا گیا، موت سے ڈرتا تھا اس لیے چلا گیا. مگر کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ حسین کا کوئی ساتھی دشمن کی طرف گیا ہو. لیکن حر اور اس کے ساتھیوں کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ حر جانتا تھا کہ اگرچہ حسین کے پاس اس وقت پانی نہیں ہے، حسین کے پاس اس وقت غذا نہیں ہے، حسین کے ساتھ جانے کا مطلب اپنی شہادت پیش کرنا ہے، مگر جانتا تھا جس سے حسین کو پا لیا اس نے کچھ نہ کھویا، جس نے حسین کو کھو دیا اس نے کچھ نہ پایا. اور امام عالی مقام نے حر کو کیسا موقع دیا ہے. انشاءاللہ کربلا کی زیارت کو جائیں، یہ کورونا وائرس سے دنیا آزاد ہو، ہم سب کربلا کی زیارت کو جائیں، ہم دیکھیں گے گنج شہیدہ میں باقی شہداء آرام کر رہے ہیں، مگر امام نے اپنے اس منفرد مجاہد کا روضہ الگ بنوایا ہے. حر کا روضہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ آنے والا بھی منفرد تھا اور اس کا روضہ بھی منفرد ہے. تو امام علی مقام نے حر کو جنت کی بشارت دی. اے حر دیکھو جب نانا کی خدمت میں پہنچنا میرا سلام کہہ دینا. میرا دل چاہتا ہے عرض کروں اے حر آپ بڑے خوش قسمت ہیں، جب گھوڑے سے گرے تو امام جیسا شفیق کریم موجود تھا جس نے اپنے زانوں پر آپ کا سر رکھا، آپ کے پیشانی سے خون صاف کیا. مگر اے حر جب میرا مولا گھوڑے سے زمین پر گرے گا تو نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس سے کوئی نہ ہوگا. ہاں ایک بہن ہوگی جو خیمے کے دروازے سے یہ منظر دیکھ رہی ہوگی کہ میرا بھائی گھوڑے سے زمین پر گر چکا ہے، شمر ملون خنجر لے کر آگے بڑھ رہا ہے. اے حر آپ کو تشفی دینے والا، آپ کے پیشانی سے خون صاف کرنے والا خود امام موجود تھا، مگر امام کا لاشا کربلا کی سرزمین پر پڑا ہوا ہے، تیروں پر لاشا ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے. الا یعلم اللہ الا سیعلم الذین ظلموا
ای منقلب ینقلبون، خداوندہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قائم ٹی وی کے تمام سامعین ناظرین کو کی توفیقات میں اضافہ فرما، دنیا انسانیت کو اس وبا اور وائرس سے محفوظ فرما، مقدس مزارات کی حفاظت فرما، ہم سب کو کربلا میں اور جناب حر کی زیارت کا شرف عطا فرما، روئے زمین پر جہاں جہاں آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، اور قائم ٹی وی کے ذریعے جو یہ پروگرام نشر کیے جا رہے ہیں اس ادارے کے تمام افراد اور ہمارے محترم اقبال نظیم صاحب اور ان کی ٹیم کو اس کا اجر عظیم عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آواز العطش نے دل ہر جگا دیا، تشنا لبی کی آنچ نے لوہا گلا دیا، سوئے ہوئے ضمیر تھے قوموں کے ساتھ ساتھ آواز یا حسین نے سب کو جگا دیا۔ ناظرین کرام، آج ہم نے جناب حر کی شہادت، ان کے کردار اور سیرت کے حوالے سے گفتگو کی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان اقبال حیدر نجیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو، فاطمہ آ گیا ماہ ازاں، آنسو بہا لو فاطمہ۔